نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر مکہ مکرمہ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا، آگاہ رہو، جو مقتول شبہ عمد کی صورت میں غلطی سے کوڑے یا ڈنڈے سونٹے سے مارا جائے، اس کی دیت کے اونٹوں میں سے 40 اونٹنیاں ایسی ہوں جن کے پیٹ میں بچے ہوں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4801۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے سال مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو فرمایا، خبردار، جو شخص شبہ عمد کی صورت میں کوڑے یا سونٹے کے ساتھ غلطی سے قتل ہو جائے، اس کی دیت میں سے 40 اونٹیاں ایسی ہوں جن کے پیٹ میں بچے ہوں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4802۔ حضرت قاسم بن ربیعہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قتل خطا شبہ عمد کی صورت میں یعنی جو کوڑے یا سونٹے کے ساتھ ہو، اس میں دیت 100 اونٹ ہے جن میں سے 40 اونٹنیاں حاملہ ہوں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4804۔ حضرت عمر بن شعیب کے پردادا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص خطا یعنی غلطی سے مارا جائے اس کی دیت 100 اونٹ ہے، 30 بنت مخاض یعنی 1 سالہ اونٹنی، 30 بنت لبون یعنی 2 سالہ اونٹنی، 30 حقے یعنی 3 سالہ اونٹنی، اور 10 ابن لبون یعنی 1 سالہ مذکر۔ انہوں یعنی عبداللہ بن عمر نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستیوں یعنی گاؤں میں رہنے والے لوگوں پر اس دیت کی قیمت 400 دینار یا اس کے برابر چاندی مقرر فرماتے تھے، اور اونٹوں والوں پر ان کی قیمت وقت کے لحاظ سے عائد فرماتے تھے۔ جب اونٹ مہنگے ہوتے تو قیمت بڑھا دیتے، اور اگر سستے ہو جاتے تو قیمت کم لگاتے، جو بھی ہوتی۔ آپ کے دور مبارک میں یہ قیمت 400 دینار سے 800 دینار تک رہی یا اس کے برابر چاندی تھی۔ انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ بھی فرمایا کہ جو شخص گائیوں سے دیت دینا چاہے تو گائیوں والوں پر دیت 200 گائے ہوگی، اور جو شخص بکریوں سے دینا چاہے تو دیت 2000 بکری ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ دیت بھی وراثت کی طرح مقتول کے ورثاء میں تقسیم ہوگی، ان کو ان کے مقررہ حصوں کے مطابق دی جائے گی۔ اگر کوئی مال بچ جائے تو وہ مقتول کے اصحابہ کو ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا تھا کہ عورت کی طرف سے دیت تو اس کے اصحابہ بھریں گے جو بھی ہوں، لیکن وہ اس کی وراثت سے کچھ حاصل نہیں کریں گے، الا یہ کہ ورثاء کو ان کے مقررہ حصوں کی ادائیگی کے بعد کچھ بچ جائے تو وہ بطور اصحابہ ان کو ملے گا۔ اور اگر کوئی عورت قتل کر دی جائے تو اس کی دیت ورثاء میں تقسیم ہوگی، اور وہی قاتل کو قتل کریں گے، یعنی اگر وہ معاف نہ کریں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4805۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو قتل کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دیت 12,000 درہم مقرر فرمائی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان، وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ، یعنی اور نہیں انتقام لیا انہوں نے مگر اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ان کو اپنے فضل سے غنی فرمایا۔ یہ دیت لینے کے بارے میں ہے، اور مذکورہ الفاظ ابو داؤد حرانی کے ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4807۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیت 12,000 درہم مقرر فرمائی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4808۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کافر کی دیت مومن کی دیت سے نصف ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4811۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مکاتب اتنا آزاد ہے جس قدر وہ مکاتبت ادا کر چکا ہے،
اور وہ جس قدر آزاد ہے اتنی اس پر حد لگائی جائے گی، اور جس قدر وہ آزاد ہے اتنا وہ وارث بنے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4815۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں ایک مکاتب کو قتل کر دیا گیا تو آپ نے حکم دیا کہ جس قدر وہ مال مکاتبت ادا کر چکا ہے اتنے حصے کی دیت آزاد کے حساب سے دی جائے اور باقی کی غلام کے لحاظ سے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4816۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نے دوسری عورت کو پتھر دے مارا جس سے اس کا حمل ضائع ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بچے کی دیت 50 بکریاں مقرر کیں، اور اس دن آپ نے خذف سے بھی منع فرمایا۔ ابو نعیم نے اس روایت کو مرسل بیان کیا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4817۔ حضرت عبداللہ بن بریدہ نے بیان کیا کہ ایک عورت نے دوسری عورت کو پتھر دے مارا جس سے اس کا حمل ضائع ہو گیا۔ یہ مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے اس بچے کی دیت 500 بکریاں مقرر فرمائی، نیز اس دن آپ نے خذف سے روک دیا۔ امام ابو عبد الرحمن نسائی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں یہ وہم ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کا ارادہ 100 بکریاں کہنے کا ہو لیکن غلطی سے 500 بکریاں کہہ دی، اور خذف یعنی کنکری پھینکنے کی ممانعت تو عبداللہ بن بریدہ عن عبداللہ بن مغفل سے مروی ہے، اور وہ اگلی حدیث یعنی 4819 ہی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4818۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو خذف کرتے دیکھا تو فرمایا خذف نہ کر، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خذف سے منع فرمایا ہے، یا آپ اسے ناپسند فرماتے تھے۔ کہمس کو شک ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4819۔ حضرت طاؤس سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیٹ کے بچے کی دیت کے بارے میں لوگوں سے مشورہ کیا تو حضرت حمل بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ کے بچے کی دیت غرہ مقرر فرمائی ہے۔ حضرت طاؤس نے کہا کہ گھوڑا بھی غرہ ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4820۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو لحیان کی ایک عورت کے پیٹ کے بچے کے بارے میں جو چوٹ کی وجہ سے ساقط ہو کر مر گیا تھا فیصلہ فرمایا کہ اس کی دیت غرہ ہوگی، یعنی غلام یا لونڈی۔ پھر جس عورت کے لیے جس کے بچے کی دیت کی بابت غرہ کا فیصلہ کیا گیا تھا وہ مر گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ اس کی وراثت اس کے بیٹوں اور خاوند کو ملے گی، اور اس قاتلہ کے ذمے واجب الادا دیت اس قاتلہ کے عصبہ کے ذمے ہوگی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4821۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا قبیلہ حذیل کی 2 عورتیں آپس میں لڑ پڑیں، ایک نے دوسری کو پتھر دے مارا، نتیجتاً اسے بھی قتل کر دیا اور اس کے پیٹ کے بچے کو بھی۔ وہ یعنی ورثہ یہ جھگڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ پیٹ کے بچے کی دیت غرہ ہے، یعنی ایک غلام یا لونڈی۔ نیز آپ نے فیصلہ فرمایا کہ قاتلہ عورت کے ذمے واجب الادا دیت اس کے عصبہ بھریں گے، اور آپ نے اس مقتولہ کی اولاد اور دیگر ورثاء کو اس کا وارث بنایا۔ حضرت حمل بن مالک بن نابغہ حذلی نے کہا اے اللہ کے رسول، میں کیسے اس بچے کی دیت بھروں جس نے نہ پیا نہ کھایا نہ بولا نہ چلایا؟ اس جیسا بچہ تو ضائع اور لغو بلا دیت ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو کاہنوں میں سے ایک کاہن محسوس ہوتا ہے، یعنی آپ نے یہ بات فرمائی اس لیے کہ اس نے مسجع کلام کیا تھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4822۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں قبیلہ حذیل کی 2 عورتوں میں سے ایک نے دوسری کو پتھر دے مارا اور اس کا حمل گرا دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دیت غرہ مقرر کی، یعنی ایک غلام یا لونڈی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4823۔ حضرت سعید بن مسیب سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ کے اس بچے کی دیت جسے والدہ کے پیٹ میں قتل کر دیا جائے ایک غرہ مقرر فرمائی ہے، یعنی غلام یا لونڈی۔ جس شخص کے خلاف آپ نے فیصلہ فرمایا تھا وہ کہنے لگا، میں اس بچے کی دیت کیسے بھروں جس نے نہ پیا نہ کھایا نہ چیخا نہ بولا؟ ایسا بچہ تو ضائع اور لغو ہوتا ہے، یعنی معاوضے کا حقدار نہیں ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو کاہن لگتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4824۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک عورت نے اپنی سوکن کو خیمے کی لکڑی دے ماری اور اسے قتل کر دیا جبکہ وہ حاملہ تھی، لہذا حمل بھی ضائع ہو گیا۔ یہ مقدمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ قاتل عورت کے عصبہ یعنی مقتولہ کی دیت بھریں، نیز پیٹ کے بچے کے بدلے غرہ دیں۔ اس عورت کا عصبہ کہنے لگا، کیا میں ایسے بچے کی دیت دوں جس نے پیا نہ کھایا چیخا نہ چلایا؟ ایسا بچہ تو کسی شمار و قطار میں نہیں ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو اعرابیوں جیسی تک بندی کرتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4825۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ایک عورت نے اپنی سوکن کو خیمے کا ستون کھینچ مارا جبکہ وہ حاملہ تھی، وہ مر گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتولہ کے پیٹ کے بچے کی دیت میں ایک غرہ لازم کیا۔ قاتلہ کے رشتہ داروں میں سے ایک شخص کہنے لگا، کیا ہم ایسے بچے کی دیت بھریں جس نے کھایا نہ پیا اور نہ چوں کی؟ ایسا بچہ تو ضائع اور لغو ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اعرابیوں جیسا مسجع و مقفع کلام بولتے ہو؟ پھر ان پر دیت لاگو کی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4826۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دو سوکنوں میں سے ایک نے دوسری کو خیمے کی لکڑی دے ماری اور اسے قتل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیت قاتلہ کے نسبی رشتہ داروں پر ڈال دی اور مقتولہ کے پیٹ کے بچے کی دیت غرہ قرار دی۔ اعرابی کہنے لگا، آپ مجھ پر ایسے بچے کی دیت ڈال رہے ہیں جس نے نہ کھایا نہ پیا نہ چیخا نہ چلایا، ایسا بچہ تو ضائع اور لغو ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا، زمانہ جاہلیت جیسی مسجع و مقفع گفتگو ہے۔ آپ نے پیٹ کے بچے کی دیت غرہ مقرر فرمائی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4827۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، بنو لحیان کی ایک عورت نے اپنی سوکن کو خیمے کی لکڑی دے ماری اور اسے قتل کر دیا۔ مقتولہ کو حمل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دیت قاتلہ کے نسبی رشتہ داروں پر ڈال دی اور اس مقتولہ کے پیٹ کے بچے کی دیت غرہ مقرر فرمائی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4828۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بنو حوزیل کے ایک آدمی کے نکاح میں دو عورتیں تھیں۔ ایک نے دوسری کو خیمے کی لکڑی دے ماری اور اس کے پیٹ کا بچہ گرا دیا۔ فریقین جھگڑتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ قاتل فریق کہنے لگا، ہم اس بچے کی کیسے دیت ادا کریں جس نے پیا نہ کھایا نہ چیخا نہ چلایا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اعرابیوں کی طرح تک بندی کر رہے ہو؟ پھر آپ نے غرہ یعنی غلام یا لونڈی بطور دیت قاتل عورت کے نسبی رشتہ داروں کے ذمہ ڈال دی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4829۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بنو حوزیل کے ایک آدمی کی دو بیویاں تھیں۔ ایک نے دوسری کو خیمے کا ستون دے مارا اور اس کا حمل گرا دیا۔ جب آپ نے بچے کی دیت بیان فرمائی تو آپ سے کہا گیا، بتائیں تو بھلا جس بچے نے نہ پیا نہ کھایا نہ چیخا نہ چلایا، کیا اس کی بھی دیت ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کیا اعرابیوں جیسی تک بندی ہے؟ پھر آپ نے اس کی دیت غرہ یعنی ایک غلام یا لونڈی مقرر فرمائی اور اسے عورت کے نسبی رشتہ داروں کے ذمہ ڈال دیا۔ اعمش نے اسے مرسل بیان کیا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4830۔ حضرت ابراہیم سے منقول ہے کہ ایک عورت نے اپنی سوکن کو پتھر مارا جبکہ وہ حاملہ تھی، جس سے وہ مر گئی۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پیٹ کے بچے کی دیت غرہ یعنی غلام یا لونڈی مقرر فرمائی اور مقتولہ کی دیت قاتلہ کے نسبی رشتہ داروں کے ذمہ ڈال دی۔ انہوں نے کہا ہم ایسے بچے کی دیت بھریں جس نے پیا نہ کھایا نہ چوں چاں کی، ایسے بچے کا تو کوئی معاوضہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعرابیوں کی طرح تک بندی کرتے ہو، اصل حکم وہی ہے جو میں کہتا ہوں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4831۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تحریر لکھوائی کہ ہر قبیلے کو اپنے لوگوں پر عائد شدہ دیتیں دینی ہوں گی، نیز کسی آزاد شدہ غلام کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مولا کی اجازت کے بغیر کسی اور مسلمان کو مولا بنا لے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4833۔ حضرت ابو رمسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے والد کے ساتھ حاضر ہوا۔ آپ نے میرے والد سے فرمایا یہ تیرے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں یہ میرا بیٹا ہے۔ آپ نے فرمایا خبردار، تیرے جرم کا یہ ذمہ دار نہیں اور تو اس کے جرم کا ذمہ دار نہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4836۔ حضرت ثعلبہ بن زہدم یربوعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے ایک گروہ میں خطاب فرما رہے تھے۔ انصار کہنے لگے ان بنو ثعلبہ بن یربوع نے جاہلیت میں فلاں شخص کو قتل کر دیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز بلند کرتے ہوئے فرمایا آگاہ رہو، کوئی شخص کسی دوسرے کے جرم کا ذمہ دار نہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4837۔ حضرت ثعلبہ بن زہدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا بنو ثعلبہ کے کچھ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ جب آپ خطاب فرما رہے تھے ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول، ان بنو ثعلبہ بن یربوع نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فلاں صحابی کو قتل کیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے جرم کا کوئی دوسرا شخص ذمہ دار نہیں ہوتا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4838۔ بنو ثعلبہ بن یربوع قبیلے میں سے ایک شخص سے روایت ہے کہ بنو ثعلبہ کے کچھ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول، ان بنو ثعلبہ بن یربوع نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فلاں صحابی کو قتل کیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص کسی دوسرے کے جرم کا ذمہ دار نہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4839۔ بنو ثعلبہ بن یربوع کے ایک شخص سے روایت ہے کہ بنو ثعلبہ کے کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کو قتل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے کہا اے اللہ کے رسول، یہ بنو ثعلبہ ہیں، انہوں نے فلاں صحابی کو قتل کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کا جرم کسی دوسرے کے نام نہیں لگ سکتا۔ راوی حدیث شعبہ نے کہا یعنی کسی کو کسی اور شخص کے جرم میں گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ واللہ اعلم۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4840۔ بنو ثعلبہ بن یربوع کے ایک آدمی سے روایت ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا جبکہ آپ خطاب فرما رہے تھے۔ ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول، ان بنو ثعلبہ بن یربوع نے فلاں شخص یعنی صحابی رسول کو قتل کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یعنی کسی شخص کا جرم کسی دوسرے پر نہیں ڈالا جا سکتا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4841۔ بنی یربوع کے ایک آدمی نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ لوگوں سے خطاب فرما رہے تھے۔ ہمیں دیکھ کر کچھ لوگ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول، یہ فلاں قبیلے کے لوگ ہیں، انہوں نے فلاں صحابی کو قتل کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی ایک شخص کا جرم دوسرے کے ذمے نہیں لگایا جا سکتا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4842۔ حضرت طارق محاربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول،
یہ بنو ثعلبہ ہیں جنہوں نے اپنے دور جاہلیت میں فلاں کو قتل کیا تھا، ان سے ہمیں قصاص دلوا دیجئے۔ آپ نے اپنے ہاتھ مبارک اٹھائے حتیٰ کہ میں نے آپ کی بغلوں کی سفیدی دیکھی۔ آپ نے 2 دفعہ فرمایا، کسی ماں کا جرم اس کے بیٹے کے گلے نہیں پڑتا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4843۔ حضرت عمرو بن شعیب کے پردادا حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ جو کانی یعنی بے نور آنکھ اپنی جگہ قائم ہو اگر پھوڑ دی جائے تو آنکھ کی 1/3 دیت دی جائے گی، اور بے جان ہاتھ اگر کاٹ دیا جائے تو ہاتھ کی 1/3 دیت دے دی جائے گی، اور وہ دانت جو سیاہ ہو چکا ہو اکھاڑ دیا جائے تو دانت کی 1/3 دیت ہوگی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4844۔ حضرت عمرو بن شعیب کے پردادا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دانتوں میں 5 اونٹ ہیں، یعنی ہر دانت کی دیت 5 اونٹ ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4845۔ حضرت عمرو بن شعیب کے پردادا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب دانت دیت میں برابر ہیں، یعنی ہر ایک میں 5 اونٹ۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4846۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انگلیوں میں ہر انگلی کے 10 اونٹ ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4847۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انگلیاں سب برابر ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4848۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ انگلیاں سب برابر ہیں، ہر ایک کی دیت 10 اونٹ ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4849۔ حضرت سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ جب میں نے وہ دستاویز دیکھی جو عمرو بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کے پاس تھی، اور اس کے بارے میں ان کا دعویٰ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تحریر خود لکھوا کر ان کو دی، اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ انگلیوں کی دیت 10 اونٹ ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4850۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اور یہ برابر ہیں، یعنی انگوٹھا اور چھنگلی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4851۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ اور یہ یعنی انگوٹھا اور چھنگلی دیت کے لحاظ سے برابر ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4852۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سب انگلیوں کی دیت 10 اونٹ ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4853۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ فتح کیا تو اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا، انگلیوں کی دیت 10 اونٹ ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4854۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے باپ سے، وہ یعنی شعیب اپنے دادا سے بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں فرمایا، جبکہ آپ نے کعبے کے ساتھ اپنی پشت کی ٹیک لگا رکھی تھی، تمام انگلیاں دیت کے لحاظ سے برابر ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4855۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ فتح کیا تو اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا، ہڈی کو ننگا کر دینے والے زخموں میں دیت 5 اونٹ ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4856۔ حضرت ابن شہاب زہری سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تحریر پڑھی ہے جو اپنے حضرت عمرو بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نجران کا حاکم بناتے وقت لکھ کر دی تھی۔ یہ تحریر حضرت ابو بکر بن حزم کے پاس تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ
اور اس کے رسول کی طرف سے احکام کا بیان ہے۔ اے ایمان والو، عہد پورے کرو۔ پھر آپ نے چند آیات لکھی حتیٰ کہ یہاں تک پہنچے ان اللہ سریع الحساب، یعنی بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ پھر آپ نے تحریر فرمایا تھا کہ یہ زخموں وغیرہ کی دیت کے بارے میں ایک تحریر ہے۔ جان ختم کر دینے کی صورت میں دیت 100 اونٹ ہوگی، باقی روایت حسب سابق ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4859۔ حضرت ابو بکر بن محمد بن عامر بن حزم سے روایت ہے کہ وہ تحریر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیت کے مسائل کے بارے میں حضرت عمر بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھ کر دی تھی یوں ہے کہ جان ختم کر دینے کی صورت میں 100 اونٹ دیت ہے، اور ناک میں جب وہ جڑ سے کاٹ دی جائے بھی 100 اونٹ دیت ہے، اور دماغ تک پہنچ جانے والے زخم میں کل دیت کا 1/3 ہے، اور پیٹ کے اندر پہنچ جانے والے زخم میں بھی 1/3 دیت ہی ہے۔ ایک ہاتھ میں 50 اونٹ دیت ہے، اور ایک آنکھ میں بھی 50 اونٹ ہیں، اور ایک پاؤں میں بھی 50 اونٹ ہیں، اور ہاتھ پاؤں کی ہر انگلی میں 10 اونٹ دیت ہے، ہر دانت میں 5 اونٹ ہیں، اور ہڈی کو ننگا کر دینے والے زخم میں بھی 5 اونٹ دیت ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4861۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے پاس آیا اور اس نے اپنی آنکھ دروازے کے سوراخ پر لگا دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ لیا اور آپ ایک تیز دھار والی چیز یا ایک نوکدار لکڑی لے کر اس کی طرف چلے تاکہ اس کی آنکھ پھوڑ دیں۔ جب اس نے آپ کو آتے دیکھا تو آنکھ پیچھے ہٹا لی، یعنی پیچھے ہٹ گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے غصے کے ساتھ فرمایا، اگر تو اسی طرح کھڑا رہتا تو میں تیری آنکھ پھوڑ دیتا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4862۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے سوراخ سے جھانکنے لگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوکدار لکڑی تھی جس سے آپ اپنے سر کو کھجلی فرما رہے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو فرمایا، اگر مجھے علم ہوتا کہ تو مجھے دیکھ رہا ہے تو میں یہ لکڑی تیری آنکھ میں مار دیتا۔ اجازت لینے کا حکم تو اسی لیے دیا گیا ہے کہ نظر نہ پڑ سکے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4863۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کے گھر میں بغیر اجازت لیے جھانکنے لگے اور وہ اس کی آنکھ پھوڑ دیں تو اس کو دیت ملے گی نہ قصاص۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4864۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص تجھے بغیر اجازت جھانکنے لگے اور تو کنکری وغیرہ مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دے تو تجھ پر کوئی تاوان و گناہ عائد نہیں ہوگا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4865۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، اتنے میں مروان کا ایک بیٹا ان کے آگے سے گزرنے لگا۔ انہوں نے اس کو پیچھے دھکیلا لیکن وہ پیچھے نہ ہٹا تو انہوں نے اسے مارا۔ وہ روتا ہوا چلا گیا حتیٰ کہ مروان کے پاس پہنچ گیا اور جا کر انہیں بتایا۔ مروان نے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، آپ نے اپنے بھتیجے یعنی میرے بیٹے کو کیوں مارا ہے؟ انہوں نے کہا، میں نے اس کو نہیں مارا، میں نے تو شیطان کو مارا ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور کوئی دوسرا شخص اس کے آگے سے گزرنا چاہے تو وہ اپنی طاقت کی حد تک اسے روکنے کی کوشش کرے۔ اگر وہ رکنے سے انکار کر دے اور روکنے کے باوجود پھر بھی گزرنے پر مصر رہے تو اس سے لڑے، کیونکہ وہ شیطان ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4866۔ حضرت سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں کہ مجھے حضرت عبد الرحمن بن ابزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان 2 آیات کے بارے میں پوچھوں، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، یعنی جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے اس کی سزا جہنم ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس آیت کو کسی دوسری آیت نے منسوخ نہیں کیا۔ دوسری آیت یہ تھی، وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ، یعنی اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہیں بناتے اور کسی قابل احترام جان کو ناحق قتل نہیں کرتے۔ انہوں نے فرمایا، یہ مشرکین کے بارے میں اتری ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4867۔
حضرت سعید بن جبیر سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کوفے والوں کا اس آیت کے بارے میں اختلاف ہو گیا، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، یعنی جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے۔ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کوچ کیا اور ان سے یہ مسئلہ پوچھا تو انہوں نے فرمایا یہ آیت آخری نازل ہونے والی آیات میں شامل ہے، اس کو کسی اور آیت نے منسوخ نہیں کیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4868۔ حضرت سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں۔ میں نے سورہ فرقان والی آیت پڑھی، والذین لا يدعون، یعنی وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو معبود نہیں بناتے اور نہ کسی قابل احترام جان کو ناحق قتل کرتے ہیں مگر حق کے ساتھ۔ انہوں نے فرمایا یہ آیت مکی دور میں اتری، اس کو مدینہ منورہ میں اترنے والی ایک آیت نے منسوخ کر دیا۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، یعنی جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کی سزا جہنم ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4869۔ حضرت سالم بن ابو الجعد رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو کسی مومن شخص کو جان بوجھ کر قتل کر دے، پھر توبہ کرے، ایمان لے آئے اور نیک عمل شروع کر دے، پھر راہ راست پر آ جائے، کیا اس کی توبہ قبول ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کے لیے توبہ کی گنجائش کیسے ہو سکتی ہے؟ میں نے تمہارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے مقتول قاتل کو پکڑ کر لائے گا جبکہ مقتول کی رگوں سے خون بہ رہا ہوگا اور وہ کہہ رہا ہوگا یا اللہ اس سے پوچھ اس نے مجھے کس بنا پر قتل کیا؟ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کی قسم یہ آیت اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے اور اسے منسوخ نہیں فرمایا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4870۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبیرہ گناہ یہ ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنانا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی بے گناہ کو قتل کرنا اور جھوٹی بات کرنا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4871۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے بڑے گناہ یہ ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، کسی بے گناہ جان کو قتل کرنا اور جھوٹی قسم کھانا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4872۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا، جب کوئی شراب پیتا ہے تو شراب پیتے وقت مومن نہیں رہتا، جب کوئی چوری کرتا ہے تو مومن نہیں رہتا اور قتل کرتا ہے تو بھی مومن نہیں رہتا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4873۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا، جب کوئی شخص چوری کرتا ہے تو وہ صاحب ایمان نہیں ہوتا، جب کوئی شخص شراب پیتا ہے تو وہ ایمان سے لا تعلق ہو جاتا ہے، اور جب کوئی شخص طاقت و قوت کے زور پر زبردست ڈاکہ ڈالتا ہے کہ لوگ بیچارے دیکھتے رہ جاتے ہیں تو وہ بھی ایمان سے خالی ہوتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4874۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زانی جب زنا کرتا ہے تو مومن نہیں ہوتا، چور جب چوری کرتا ہے تو مومن نہیں ہوتا، اور شرابی جب شراب پیتا ہے تو مومن نہیں ہوتا، البتہ توبہ پھر بھی ہو سکتی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4875۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ چور پر لعنت کرے، وہ انڈا چرا لیتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، رسی چرا لیتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4877۔ حضرت بحث بن حکیم اپنے باپ سے، وہ یعنی بحث ان کے دادا یعنی حضرت معاویہ بن حیدہ قشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو ایک الزام میں قید کر دیا تھا۔
سنن نسائی حدیث نمبر 4879۔ حضرت بہز بن حکیم کے دادا حضرت معاویہ بن حیدہ قشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو کسی الزام میں قید کر دیا تھا، پھر الزام ثابت نہ ہونے پر اسے چھوڑ دیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4880۔ کہ ایک آدمی نے میری چادر چرا لی، وہ اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ آپ نے اس کا ہاتھ کاٹ دینے کا حکم دیا۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں نے اسے معاف کر دیا۔ آپ نے فرمایا، ابو وہب، تم نے یہ کام میرے پاس پیش کرنے سے پہلے کیوں نہ کیا؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4883۔ حضرت عطا بن ابو رباح سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کپڑا چرا لیا، اسے پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ آپ نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا۔ کپڑے والے آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ کپڑا اس کو معاف ہے۔ آپ نے فرمایا، اس وقت سے پہلے کیوں نہ معاف کیا؟ سنن نسائی حدیث نمبر 4884۔ حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیت اللہ کا طواف کیا، پھر نماز پڑھی، پھر اپنی چادر تہہ کر کے اپنے سر کے نیچے رکھ لی اور سو گئے۔ ایک چور آیا اور اس نے وہ چادر ان کے سر کے نیچے سے کھسکا لی۔ انہوں نے اسے پکڑ لیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے اور کہا، اس نے میری چادر چرائی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، تو نے اس کی چادر چرائی ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ آپ نے دو آدمیوں کو حکم دیا، اسے لے جاؤ اور اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ صفوان نے کہا، میرا یہ مقصد نہیں تھا کہ آپ میری چادر کی بنا پر اس کا ہاتھ کاٹ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے پہلے کیوں معاف نہ کیا؟ اشعث بن سوار نے اس کی مخالفت کی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4885۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، حضرت صفوان مسجد میں سوئے ہوئے تھے جبکہ ان کی چادر ان کے سر کے نیچے تھی، وہ چرا لی گئی۔ ان کو جاگ آئی تو چور جا چکا تھا۔ انہوں نے بھاگ کر اسے پکڑ لیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ آپ نے چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا۔ صفوان نے کہا، اے اللہ کے رسول، میری چادر اتنی قیمتی تو نہیں کہ اس کی بنا پر کسی آدمی کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات اس کو میرے پاس لانے سے پہلے کیوں نہ سوچی؟ ابو عبد الرحمن یعنی امام نسائی رحمہ اللہ نے فرمایا، اس روایت کا راوی اشعث ضعیف ہے۔ مقصد یہ ہے کہ حضرت ابن عباس کا ذکر اس روایت میں صحیح نہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4886۔ حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں مسجد میں اپنی منقش دھاری دار چادر پر سویا ہوا تھا جس کی قیمت 30 درہم تھی۔ ایک آدمی آیا اور اسے کھسکا کر لے گیا۔ وہ آدمی پکڑا گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ آپ نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا۔ میں آپ کے پاس آیا اور عرض کی، آپ صرف 30 درہم کے بدلے اس کا ہاتھ کاٹ رہے ہیں؟ میں یہ چادر اس کو بیچ دیتا ہوں، قیمت اس سے بعد میں لے لوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سب کچھ میرے پاس مقدمہ لانے سے پہلے کیوں نہ کیا؟ سنن نسائی حدیث نمبر 4887۔ حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے سر کے نیچے سے ایک دھاری دار چادر چرا لی گئی جبکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں سوئے ہوئے تھے۔ وہ چور کو پکڑ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ آپ نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا۔ صفوان نے کہا، آپ اتنی چیز میں اس کا ہاتھ کاٹیں گے؟ میں اسے معاف کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، تو نے اسے میرے پاس لانے سے پہلے کیوں نہ چھوڑ دیا؟ سنن نسائی حدیث نمبر 4888۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ایک مخزومی عورت لوگوں سے گھریلو سامان استعمال کے لیے لیا کرتی تھی، پھر بعد میں مکر جاتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ کاٹ دینے کا حکم دیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4891۔
حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ایک مخزومی عورت اپنی پڑوسنوں کی معرفت چیزیں ادھار لے لیا کرتی تھی، پھر بعد میں مکر جایا کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ کاٹ دینے کا حکم فرمایا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4892۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ایک عورت لوگوں کے زیورات مانگ کر لے جایا کرتی تھی اور پھر واپس کرنے سے انکار کر دیتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورت اللہ اور اس کے رسول کے سامنے علانیہ توبہ کرے اور جو کچھ اس نے لوگوں سے لیا ہے ان کو واپس کرے۔ لیکن وہ عورت نہ مانی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال اٹھو اور اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4893۔ حضرت نافع رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں استعمال کے لیے زیورات مانگ لیا کرتی تھی۔ اس طرح اس نے کافی زیورات اکٹھے کر لیے، پھر وہ اپنے پاس رکھ لیے اور واپس کرنے سے مکر گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت کو چاہیے کہ وہ توبہ کرے اور جو کچھ اس نے لیا ہے واپس کرے۔ آپ نے کئی دفعہ فرمایا مگر وہ نہ مانی، آخر اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4894۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بنو مخزوم کی ایک عورت نے چوری کر لی، اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ اس نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں پناہ حاصل کر لی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چوری کرنے والی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ پھر اس عورت کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4895۔ حضرت سعید بن مسیب سے مروی ہے کہ بنو مخزوم کی ایک عورت نے دوسرے لوگوں کے واسطے سے زیور استعمال کے لیے لیا، بعد میں مکر گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4896۔ حضرت سعید بن مسیب سے اس جیسی روایت اور سند بھی آتی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4897۔ حضرت سفیان سے مروی ہے کہ ایک مخزومی عورت لوگوں سے سامان مانگ کر لے جاتی، پھر واپس کرنے سے مکر جایا کرتی تھی۔ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش کیا گیا، نیز اس کے بارے میں معافی کی سفارش بھی کی گئی۔ آپ نے فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ ہوتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ سفیان سے پوچھا گیا یہ روایت کس نے بیان کی ہے؟ انہوں نے کہا ایوب بن موسیٰ نے زہری سے، انہوں نے عروہ سے، انہوں نے عائشہ سے، انشاءاللہ عز و جل۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4898۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نے چوری کر لی، اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ لوگوں یعنی عورت کے رشتہ داروں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سفارش کی کون جرت کر سکتا ہے؟ اسامہ شاید کرے۔ انہوں نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا۔ اسامہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عورت کی معافی کی سفارش کر دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسامہ بنو اسرائیل اسی لیے ہلاک ہوئے تھے کہ جب ان میں سے کوئی بلند مرتبہ شخص کوئی حد پھلانگ لیتا تو اسے چھوڑ دیتے اور حد نہ لگاتے، اور جب کوئی کم مرتبہ شخص غلطی کر بیٹھتا تو اس پر حد قائم کر دیتے۔ اگر اس کے بجائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ ہوتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4899۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چور لایا گیا، آپ نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ لوگ کہنے لگے ہمیں یہ خیال نہ تھا کہ آپ اس کو اس حد تک سزا دیں گے۔ آپ نے فرمایا اگر اس کے بجائے فاطمہ ہوتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4900۔